بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کے متعلق یہ بات چل رہی تھی کہ ایمان میں زیادتی ہوتی یا نہیں، کمی ہوتی یا نہیں، اور اس کے علاوہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے یہ مسئلہ بڑھ گیا کہ ایمان میں زیادتی آتی یا نہیں۔ تو ہمارے نزدیک نفس ایمان میں تو زیادتی کمی نہیں آتی اور نہ ہوتی ہے، ہاں اوصاف ایمان، انوارات ایمان وغیرہ میں کمی زیادتی آتی ہے۔ آگے مسئلہ ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے یا تصدیق کا، اور معرفت و تصدیق میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔ تو یہاں سے کچھ کیا کرتے ہیں، کچھ علماء ہیں ان کے مذہب کو بیان کر رہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے کہ صرف معرفت جو ہے ایمان ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک معرفت ایمان نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تصدیق بھی ضروری ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ہے، کہہ رہے کہ بقي ها هنا بحث آخر وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة، وأطبق علماؤنا على فساده لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما كانوا يعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصدیق۔ ہمارے علماء اس پر متفق ہے کہ یہ معرفت والی بات فاسد ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو بہت ساری یہود ایسے جانتے تھے جس سے اپنے بیٹوں کو، اولاد وغیرہ کو جانتے تھے، اسی کے باوجود ان پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے۔ وَلِأَنَّ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ كَانَ يَعْرِفُ الْحَقَّ يَقِينًا وَإِنَّمَا كَانَ يُنْكِرُ عِنَادًا وَاسْتِكْبَارًا، اور بعض ایسے کافر تھے کہ یقینی طور پر خدا و رسول کو اور نبوت پیغمبر کو جانتے تھے، لیکن عناداً، استکباراً، ضداً کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ قول اللہ تعالی، ان کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانها وبين التصديق بها واعتقادها ليصح كون الثاني إيمانا دون الأول۔ اس لیے اب ضروری ہوا کہ ہم معرفت اور تصدیق کے بیچ کیا کریں، فرق بیان کریں کہ تصدیق ایمان ہے اور معرفت ایمان نہیں ہے۔ والمذکور فی کلام بعض المشائخ، بعض مشائخ سے آیا ہے کہ ان تصدیق عبارت عن ربط القلب على ما علم من اخبار المخبر وهو امر کسبی، کہ ربط قلب کا نام ہے تصدیق۔ کیا مطلب کہ مخبر جو خبر دینا، اس سے دل کیا کر لے، دل کو باندھ لے، یعنی اس پر یقین وغیرہ کر لے، یہ کسبیہ مرے، اور یہ مصدق کے اختیار سے ثابت ہو، یثبت باختیار المصدق ولذا یثاب علیہ ویجعل رأس العبادات بخلاف المعرفہ، اور معرفت ایسا نہیں ہے، فإنها ربما يحصل بلا کسب، بعض اوقات تو معرفت بذات خودی حاصل ہوتی، دیکھے کمن وقع بصر علی جسم، جیسے ایک شخص کی نظر کسی جسم پر پڑی، فحصل له معرفہ، اس کو معرفت حاصل ہوتی، مثلا کہ انه جدار، ان کی دیوار یا حجر یا پتھر یا انسان، وهذا ما ذكر بعض المحققین من ان التصدیق هو ان تنسب باختیارک الصدق الى المخبر۔ اس سے بعض محققین نے لیا کہ تصدیق کسی کا نام ہے نہ کہ آپ اپنے اختیار سے خبر دینے والی کی طرف سچائی کی نسبت کرے، حتی لو وقع ذلك في القلب من غیر اختیار لم يكن تصدیقا وان كان معرفہ، اگر بغیر اختیار کی ایسی کچھ سچائی حاصل ہونا تو یہ تصدیق نہیں ہوگی، معرفت ہوگی۔ لأن تصدیق من اقسام العلم، تصدیق علم کی قسم ہے نا، اور علم کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز یقینی طور پر معلوم ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ظن ہو جائے گا، من الکیفیات النفسانیہ دون الافعال الاختیاریہ، اور علم بھی کیا ہے، نفسانی یعنی قلبی کیفیت ہے، افعال اعضاء وغیرہ سے نہیں کیا جاتا۔ لأنه اذا تصورنا النسبة بين الشيئين وشكلنا في انها بالاثبات او النفي ثم اقيم البرهان على ثبوتها، کہ اگر دو چیزوں کے درمیان ہم نسبت فرض کریں، مثلا یہ کتاب میری ہے، ھذا کتابی، تو ھذا کیا ہے، مبتدا ہے، کتابی خبر ہے، تو مبتدا خبر میں ہم نے اثبات والی بات کر دی کہ یہ میری کتاب ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ یہ میری کتاب نہیں، ھذا لیس کتابی، تو یہ نفی کی بات ہے، پھر اس پر برہان قائم ہو۔ فالذی یحصل لنا هو الاذعان والقبول لتلك النسبة وهو معنى التصدیق والحکم والاثبات والایقاع۔ بس اسی کو کہتے ہیں تصدیق، کسی کو کہتے ہیں حکم لگانا، محکوم علیہ پر،
اور اسی کو کہتے اثبات، اور اسی کو کہتے ایقاع. نعم تحصیل تلک الکیفیہ یکون بالاختیار فی مباشرۃ الاسباب و صرف النظر و رفع الموانع. ہاں پھر اس کیفیت کا حاصل ہونا کہ مبتدا خبر یا محمول موضوع حاصل ہو، ثابت ہو، اس کے لیے اسباب کا بروئے کار لانا ضروری ہے، اور اسی طرح سے نظر کا اور موانع وغیرہ کا ختم ہونا بھی ضروری، سر پہ نظر کرنا ضروری ہے. ونحو ذلک وبہذا الاعتبار یقع التکلیف بالایمان. اس اعتبار سے ہم ایمان کے مکلف، وکأن هذا هو المراد بکونہ کسبیا اختیاریہ. یہی مطلب اس کا کہ ایمان اختیاری چیز ہے، کسبی چیز ہے. کیا مطلب؟ کہ اندر جو کیفیت حاصل ہوتی ہے نا، نفسانی کیفیت، وہ تو دل کی چیز ہے نا، لیکن اس میں ہم تو اپنے جو کیا ہے اعضاء ہے، اسباب ہے، وہ تو اختیار کرتے ہیں نا، لگاتے ہیں. اگر اختیار نہ کرے، نہ لگائے، تو پھر اس کو صرف معرفت کہیں گے، تصدیق نہیں ہوگی. ولا يكفي في اصول تصدیق المعرفة لأنك تكون بدون ذلك. نعم يلزم ان تكون المعرفة اليقینیہ المکتسبہ بالاختیار تصدیقا. ہاں وہ معرفت یقینیہ جس میں ہم اختیاراً کوئی کام کر لینا تو تصدیق ہوگی. ولا بأس بذلك لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بگرویدن. اس کو پرسی میں کیا کہتے ہیں؟ گرویدن. گرویدن کا کیا معنی ہے؟ کہ ماننا، کسی چیز کو جاننے کے بعد ماننا. ولیس الایمان و تصدیق سوا ذالک. اسی کو تو ایمان تصدیق کہتے ہیں نا، کہ چیز کو جاننے کے بعد مان بھی لے. وصول للکفار المعاندین المنکرین ممنوع. اور کافر تو ایسا نہیں کرتے جو معاند ہے، وہ تو ٹھیک ہے کسی چیز کو جان لیتے کہ یہ حق ہے لیکن مانتے تو نہیں. ولا تقدیر الحصول وتکفیرهم يكون بانکارهم باللسان واصرارهم على العناد والاستكبار وما هو من علامات التکذیب والانکار. اگر یہ کیفیت کافروں کو حاصل ہو، مثلا کہ یہ چیز حق ہے، جنت حق ہے، رسول حق ہے وغیرہ، تو پھر ان کو کافر جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یا جو کافر ہے، وہ اس لیے کہ وہ کفر پر اصرار کرتے ہیں نا، زبان سے بھی کفر کرتے ہیں اور اصرار بھی کرتے ہیں. افعال و عناد استکبار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو مان نہیں رہے بلکہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو بات کیا ہو گئی، یہ بات ہو گئی کہ دیکھ بعض قدریہ کا مذہب ہے کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے، لیکن جو علماء حق ہے نا، وہ اس مذہب کو اور اس قول کو فاسد سمجھتے ہیں. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے نا، وہ پیغمبر علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتے تھے، جیسے اپنی اولاد کو. باوجود اس تصدیق نہ ہونے کے نا، ان پر کفر کا حکم لگایا گیا. اسی طرح بعض کافر پیغمبر علیہ السلام کو یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سچ ہے اور سچ کہہ رہے ہیں، حق ہے، لیکن انہوں نے عناداً استکباراً کیا کر دیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرا تھا، جسے قرآن کریم نے ان کے متعلق صریح گواہی دی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ معرفت اور تصدیق میں فرق بیان کریں. تو معرفت جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری چیز ہے، اس سے آدمی مومن نہیں بنتا. اور یہ جو تصدیق ہے نا، اس میں معرفت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یقین کرنا اور اس چیز کو ماننا، انقیاد کرنا بھی ہوتا ہے. اگر انقیاد نہ ہو اور کیا نہ ہو، ماننا نہ ہونا، تو صرف معرفت سے آدمی مسلمان نہیں بنتا. اور یہ جو معرفت ہے نا، یہ تو دلی کیفیت ہے نا، لیکن اس کے لیے ہم تو کیا کرتے؟ اسباب بھی اختیار کرتے نا، کسبی اسباب، اختیاری اسباب. مثلا ایک آدمی ہے، اس نے پہچان لیا کہ اللہ حق ہے، رسول حق ہے، تو یہ جو قلبی کیفیت اس کو حاصل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے؟ زبان سے تو کلمہ بھی پڑھتے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کی بات بھی مانتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے. اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ جان بھی رہے اور مان بھی رہے.